جانے گا. یار میرے عزیزو اتنا پیار نہیں کرے گا جتنا اللہ کی طرف قدم اٹھا کے دیکھو اللہ اپنے بندے سے پیار کرے گا. یقین جانو فرماتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں, میں آنکھ بن جاتا ہوں, میں کان بن جاتا ہوں, میں زبان بن جاتا ہوں. کس کا؟ من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میرے پیارو تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر کے جا رہا ہوں, بس میرے بھائیو اللہ اکبر. پہلے اللہ اس کے رسول کی محبت کا رشتہ, پہلے اللہ کی محبت کے اندر 13 سال مکی زندگی کے اندر پہلے اللہ کی محبت سکھلائی, پھر 10 سالہ زندگی کے اندر اپنی محبت بدلائی. پہلے ایمان پر لے کے آئے, پھر میرے عزیزو اطاعت پر لے کے آئے ہیں. پہلے فرمایا کہ اللہ اکبر مصلی پہ کھڑا ہونا آسان ہے, تیروں اور تلواروں کے سائے میں اللہ و کلمہ سنانا مشکل ہے. جب میرے عزیزو اس بات کے پکے ہو گئے, چمڑے ادھر جائیں پریشانی کوئی نہیں, نیزے کی اینیوں پہ چڑھ جائیں پریشانی کوئی نہیں, اپنے سامنے بچے ذبح کروا دے پریشانی کوئی نہیں, ہر کچھ چھوڑ دیں گے لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. فرمایا چلو اب جو بوٹا توحید کا تمہارے سینوں کے اندر پروان چڑھ گیا, اب یہ پھل دینے کی باری ہے. چلو مدینے, اور مدینے کے اندر جا کے پوری دنیا کے اندر تمہیں پھیلنا پڑے گا, یہ پیغام دینا پڑے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اگر اللہ کی محبت میں کامل ہو گئے, نبی کی محبت میں کامل ہو گئے, تو پھر قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اب تجھے اجازت ہے ابا سے محبت کر لے, اب تجھے اجازت ہے اماں سے محبت کر لے, اب تجھے اجازت ہے بیوی سے محبت کر لے, اب تجھے اجازت ہے بچوں سے محبت کر لے, اب تجھے اجازت ہے کاروبار سے محبت کر لے, اب تجھے اجازت ہے اپنی قوم سے محبت کر لے, اب تجھے اجازت ہے اپنی لسانیت سے محبت کر لے. لیکن خبردار ان سب کی محبت میں اللہ کی محبت کو کراس نہ کرنا, نبی کی تابعداری کو کراس نہ کرنا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پہلے اللہ کی محبت, پھر اس کے رسول کی محبت, باقی بات کی محبتیں. جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں کامل ہو جائے گا, اللہ دنیا کے اندر اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. میرے عزیزو آج حاجی صاحب بھی کہتے ہیں, آج مولوی صاحب کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, سارے کام کرتا ہوں, لیکن پریشانی جاتی ہی کوئی نہیں. آپ یہ پریشانی کا ایک میں تجھے حل بتاؤں. کسی سے لڑائی نہیں جی نہیں, کسی کا حق اور جی نہیں نہیں, اللہ کا شکر ہے نہ کسی کا لینا نہ دینا, سب کو میں نے حق دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے اپنے گھر کی طرف آئے اور کونے میں بیٹھ کر بچوں کی طرح بلبلانے لگ گئے. بیوی کہنے لگی عمر آج تک تو جیسے روتا نہیں دیکھا, آج کیا وجہ بنی, تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ رہا ہے؟ کہ جب میں مسجد سے نکلا مجھے کہہ رہے تھے عمر تو نے حق ادا کر دیا, بندوں کا بھی حق ادا کر دیا, اللہ کا بھی حق ادا کر دیا, اس لیے یہ روزے میں جانے سے پہلے تجھے جنت الفردوس کی بشارت دے کے چلے گئے. اللہ اکبر. میں نے اگلا قدم اٹھایا, میرے کان میں آواز آئی یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے بکری شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. دو آگے قدم چلا, مجھے کہا کہ یہی وہی عمر جا رہا ہے جس نے آنکھ سے گھور کے دکھایا زمین زلزلے سے رک گئی. کسی نے کہا یہ وہی عمر جا رہا ہے جو زمین پہ بولا خدا عرش پہ قرآن میں بول پڑا ہے. کسی نے کہا یہ وہی عمر جا رہا ہے اللہ اکبر جس نے حقدار کا ادا کر دیا. میں نے کہا ہل چل جل تھل واہ 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 عمر بھار ہے, اندر بھی تو جا کے پوچھوں, اس کچے سے چار دیواری میں بھی واہ واہ ہے کہ ہاں ہاں ہے. کہا گھر والی کہنے لگی میں تیرا مطلب نہیں سمجھی. کہا میرے پاس آ کے بیٹھ جا, میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا, بندے گواہی دے رہے ہیں, تیو میرے گھر میں ہے, تیرا بھی میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ بیوی نے یوں کر کے دیکھا اور حیرت زدہ ہو گئی. کہنے لگی عمر ایک بات پوچھوں, جواب بعد میں دوں گی, تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بتا تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگی عمر تیرے سے ڈر کے کہوں یا اللہ سے ڈر کے کہوں؟ کہنے لگی اللہ سے ڈر کے کہے. کہا پھر معذرت عمر تو نے سب کا حق ادا کیا لیکن تو نے میرا حق کوئی نہیں ادا کیا ہے. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. کہنے لگے بتا روٹی پانی میں سوکھی میں نے کھائی, تجھے بھی محروم نہ رکھا, گیلی میرے پاس تھی نہیں, میں سوکھی کہاں سے لے کے آتا. اللہ اکبر. مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا. حضرت عمر گھر آئے کہ بے شک 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں, آج کے بعد گھر میں زیتون کے تیل کا سالن بنے گا. بیوی کہنے لگی غصہ نہ کرو, اپنے حال پر بھی رحم کرو, رسول اللہ کی فیورٹ پسندیدہ ڈش زیتون ہے. لیکن عمر اللہ اکبر جب سے تو دلہن بنا کے لایا, دیسی گھی کا سالن کھایا, زیتون تیرے معدے کو موافق نہیں آتا. عمر تیرے لیے چمچہ سالن کا گھی کا علیحدہ ڈال دوں, تیرا سالن علیحدہ ہمارا سالن علیحدہ. کہ تجھے کہہ دیا نا جب تک غریب کے دسترخوان پہ دیسی گھی کا سالن نہیں, عمر کے منہ میں بھی لقمہ نہیں جائے گا.
پہلے دن زیتون کے تیل سے کھانا کھایا، حضرت عمر کے پیٹ میں درد ہونے لگ گئی، ساری رات تڑپتے رہے، کراتے رہے۔ 3-4 دن گزر گئے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، عمر کے پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آئے، اتڑیوں کے مروڑے کی آواز آئے۔ اللہ اکبر، عمر تنگ آمد بجنگ آمد، اس مروڑیوں سے اس آواز سے تنگ آ گئے۔ 17 پیمد والا کرتا اٹھایا پر اپنا پیٹ ننگا کیا، غصے میں آ کے 3-4 تھپڑ اپنے پیٹ کے اوپر مارے۔ کہ تجھے سمجھ نہیں، کیوں رو رو کے عمر کو پریشان کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا غریب کی طاقت سے دیسی گھی باہر ہو گیا، خدا کی قسم چیخے مار مار کے تھک جائے گا جب تک غریب کی ہانڈی کے اندر دیسی گھی نہیں ڈلے گا، عمر کے دروازے کی چوکٹ بھی دیسی گھی نہیں پار کر سکے گا۔ تو جتنا رو سکتا ہے رو کے دکھا لے، عمر کو تیرے رونے کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ کہ میری بیوی مجھے میسر نہیں، تو دیکھ 17 پیمند والے کرتے میں عمر کی زندگی گزر گئی۔ اگر میرے پاس کوئی اچھا کھلانے کو ہوتا، میں جوتا نہ پہنتا، میرے پیر پھٹ گئے، کتنے دن ہو گئے میرے پاس جوتا خریدنے کی طاقت کوئی نہیں۔ بیوی کہنے لگی عمر نہ تیرے سے کپڑے کا سوال، نہ تیرے سے روٹی کا سوال، نہ تیرے سے منجی کا سوال ہے، نہ تیرے سے بستر کا سوال ہے۔ عمر میں بھی تو عورت ہوں، میرا بھی تو دل چاہتا ہے میں تجھے ہنس کے دکھاؤں، تو مجھے ہنس کے دکھائے، تو میرے سے دل کی بات کرے، میں تیرے سے دل کی بات کروں۔ لیکن عمر پہلے تو غیر اسلام میں تھا، جب اسلام کی غیرت تیرے اندر چھا گئی تجھے اپنی فکر پڑ گئی، جب ان کے بعد امت کا بوجھ تیرے اوپر آ گیا پھر تجھے امت کی فکر پڑ گئی۔ دل کے اجالے میں کبھی یتیموں کے باڑے میں جھاڑو دیتا دیکھتی ہوں، کبھی غریبوں کا سامان اٹھاتا دیکھتی ہوں، کبھی یتیموں کو سینے سے لگاتا دیکھتی ہوں۔ عمر رات کو جب گھر پہ آتا ہے مصلے پر بیٹھ کے ایسے تڑپ کے دکھاتا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ عمر میں اپنے حق بھول جاتی ہوں، تیرے پر رحم کے لیے اللہ کے آگے جھولی پھیلا کے تیرے پیچھے بیٹھتی ہوں۔ عمر میرا بھی تو دل تھا، کبھی ہم آپس میں اپا مل کے اچھی اچھی باتیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ عمر 2 قدم آگے کھس کے اپنی بیوی سے کہنے لگے بتا تیرا حق کیسے ادا کروں گا؟ یوں نہیں کہا حضور کے روزے کی چھاؤں میں مجھے پلاٹ لے دے، یوں نہیں کہا حجرہ عائشہ کے ساتھ میرا مکان بنا دے، یوں نہیں کہا کہ کسریٰ